اس لیے کہ یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے. اب چونکہ یہ بھاگ رہے ہیں، ہار رہے ہیں، اس لیے بھاگتے ہوئے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. انہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہم نے ویتنام میں بھی کیا تھا فلاں فلاں موقع پر، یہ پروپیگنڈا ہم نے عراق میں کیا تھا فلاں فلاں موقع پر. یہ پروپیگنڈا اسی وقت کیا جاتا ہے جب شکست ہو رہی ہوتی ہے، اور شکست ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں دشمن ہار رہا ہے اس لیے بھاگتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. انہیں کہ یہ کام صورتحال جو ہے افغانستان میں بھی آ گئی ہے. اس رابرٹ فسک کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے، ایجپٹس ریولوشنری یوتھ آر بینگ سائڈ لائن. ان کا کہنا ہے یہ کہ یہ تو ناکام ہو گیا انقلاب مصر کا، کیونکہ مصر کا انقلاب اس لیے ناکام ہو گیا کہ سیکولر اور ینگ پیپل جنہوں نے اس کو لیڈ کی تھی وہ تو پیچھے چلے گئے. فوج کی جو اب کمان ہے وہی صورتحال کنٹرول کیے ہوئے، وہ اخوان سے مذاکرات کر رہی ہے. نہ صرف اخوان المسلمین سے نہ صرف مذاکرات کر رہی ہے، بلکہ امریکہ جا کے ان کو بتا رہی ہے کہ یہ بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، ان کو آزما کے دیکھو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. مطلب اس کا کہنا چاہیے کہ مصر کے لوگ جو ہیں، فوج جو ہے وہ اخوان المسلمین سے کولیبریٹ کر رہی ہے، اور جو اصل موومنٹ کے بانی تھے سیکولر یوتھ وہ بیچارے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. رابرٹ فکس کہتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ان کا ایک خاص اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دیکھا جائے، لیکن اس سے یہ بات کچھ ثابت ہوتی ہے کہ غالباً فوج اخوان المسلمین سے کمپرومائز کر رہی ہے. کچھ 40 سال کی اسٹرگل ہے بھائی، ایسے کوئی اندر سے نکال کے نہیں لا رہی. یہ نیٹو رسک بیکمنگ اے پیپر ٹائیگر، جی لنڈا ہارٹ کا، اس لیے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، ورنہ آج کل میں لیبیا وغیرہ پہ کم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لیبیا وغیرہ پہ جس طرح ان کی حالت ہے، نہ قذافی کو ہٹا سکے، نہ نئی کوئی چیز وہاں پیدا کر سکے. اس کا لگتا یہ ہے کہ نیٹو اور فوجیں امریکہ کی کچھ بھی اپنا ایجنڈا وہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکی. اور اس جنگ سے اگر اسی صورت میں یہ لوگ نکلیں گے تو یوں لگے گا کہ نیٹو ایک پیپر ٹائیگر ہے، ایک کاغذی شیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی لیبیا میں جو مشن انہوں نے لیا تھا اور اڈاپٹ کیا تھا اس کو فلفل نہ کرنا اصل میں نیٹو کو ایک کمزور چیز ثابت کرنے کے مترادف ہے. جی اچھا جی، ایک اور جی مزے کی چیزیں، سیکسول مس کنڈکٹ بائی انڈین سولجر اینڈ آفیسرز. یہ آؤٹ لک کا آرٹیکل ہے جی، 3 لوگوں نے لکھا ہے، انڈین جی ہیں، اور انڈین فوج کانگو وغیرہ میں کہیں اپنا رول ادا کر رہی تھی پیس مشن، تو وہاں ان کے سپاہی انہوں نے کیا ہے کس طرح سیکسول کنڈکٹ میں ملوث ہوئے ہیں. کہاں عام سپاہی کس طرح کوئی لڑکی یا عورت کو پھنساتا ہے، پھر کوئی ایک رستے سے اندر لاتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میری ڈیل ایک کے ساتھ ہوئی، وہاں 10 جو ہیں اس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں. پھر ذرا جو آفیسر ہیں وہ کس طرح باہر ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر ہوٹل میں اس کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ قائم ہوتے ہیں $100 پر، ایک آدھ کو لیک، اور اس طرح کے مختلف واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ اور یہ کچھ لیک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ کہیں ایک زمانہ تھا کہ ان کے کسی جنرل کو UN پیس کیپنگ مشن میں جو تھے 50 سال پہلے، میجر گربچن سنگھ سلیریا، اس کو مرنے کے بعد ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ دا پرم ویر چکر دیا گیا تھا. کہاں یہ حال ہے، 1961 کی بات ہے، کہاں یہ حال ہے کہ چارجز اگینسٹ دی انڈین سولجر ٹوڈے انسلٹ ہز میموری اینڈ دا کنٹری ہی سو گیلنٹلی سرو. جی اب چارجز آئیں. ایک آرٹیکل کا پارٹ 1 ہے جی، نکولس شمڈل، SCHMIDL، شمڈل نون نیم ہے. یہ ایک اپروپریٹ لکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک پورا صفحہ ہے، یہ شاید اس کا کل بھی آئے پرسوں بھی آئے، کہ کس طرح یہ ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا، کس طرح انہوں نے طے کیا کہ اس کو بامب نہیں کرنا، کس طرح انہوں نے طے کیا کہ جہاز اڑا اور جہاز نے کس طرح پرواز کی، کس علاقے سے گیا، اس کے اوپر کیا ایسا اسٹیلتھ میتھڈالوجی سی جس سے وہ نظر نہیں آ سکتا تھا، اور وہ جو ایک تباہ ہوا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور جلال آباد سے اڑا، اور یہ ساری کہانی ان سائڈ سٹوری جو کہ انہوں نے ایک فوجی سے مل کر یا ایک سورس سے پینٹاگون کے یہاں سے معلوم کی ہے، اور مختلف حوالوں سے پورا کا پورا. انہوں نے کہا یہ پہلی بار نہیں آئے تھے ان کے طیارے ہاکس جو ہیں ہیلی کاپٹرز، یہ پہلے بھی اس علاقے میں آتے رہے ہیں، آپریشن کرتے رہے ہیں. ایک آپریشن نون ہے، باقی تو نہیں ہے. تو چنانچہ یہ بارڈر کے قریب فلائی کرنے کا تجربہ تو رکھتے تھے، اندر جانے کا تجربہ ان کو زیادہ دور سے نہیں تھا. جی اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اب سٹوریز آنے لگی ہیں اور پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کیا. جی ہارون رشید صاحب ہے جی الحضر، ان سیاستدانوں سے الحضر. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ میں نے سیاست نہیں کرنی، کیونکہ فقیر نے بھی یہی کہا ہے، یعنی صوفی صاحب نے یہ کہا ہے، یعنی پروفیسر رفیق اختر صاحب کا نام لیے بغیر وہ عارف
اس صدی کا مجدد جہاں عارف جو کچھ نام ان کو یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ان کی ملاقات چاہتے تھے کہ صلاح الدین صاحب سے، وہ جو صلاح الدین کشمیر کی جہاد کے ہیں، ان سے بھی کرا دی جائے یا فلاں سے کروا دیجیے، تو علی گیلانی سے کرائی جائے، ایک عالم بیٹھا ہوا، ایک مجاہد بیٹھا ہوا بات کرے گا تو صوفی بیٹھا ہوا تو پتہ چلے گا. تو یہ انہی کے گرد گھومتا ہوا کالم ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے انہوں کے صوفیوں کے رابطے جو ہیں نا جرنیلوں سے بہت رہے ہیں. شہاب الدین غوری نے آنے سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھا تھا. محمود غزنبی نے حضرت گنج بخش کے بلبن جب پلٹا تھا ملتان سے آتے ہوئے تو حضرت بابا فرید کی درگاہ پہ حاضری دی تھی. تو یہ ایک طرح کا یہ ہے کہ ہر عہد کا جو فاتح ہے اس کے اپنے عہد کے صوفی کے ساتھ رابطے رہے ہیں. اس کو کچھ لوگ اور طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، کچھ اور طرح کرتے ہیں. بہرحال میں تو کوئی انٹرپریٹ نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں، یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی جنگجو ہیں کشمیر میں لڑ رہے ہوں یا کہیں رہے ہوں، ان کے رابطے ہونے چاہیے اور رابطے ہیں بھی، اور خواہش بھی ان کی ہے کہ یہ ہو. بیچ میں لگا جاتے ہیں اب قائد اعظم ثانی کے مشیر کون ہے اور ایشیائی نیلسن منڈیلا کے کون، رمضان المبارک نہ ہوتا تو میں ایک آدھ کی کہانی سے لکھتا. مطلب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں کہانی ضرور لکھتا. یہ پیچھے پڑیں گے ابھی ایم کے وغیرہ کے جی. باقی آج عرفان صدیقی صاحب ہیں، نذیر ناجی صاحب ہیں، یہ اسی بات پہ جو گیلانی صاحب نے باتیں کی ہیں نا کہ میرا حق ہے کہ تقرری تبادلے کا، ان کو یہی بات نظر آئی ہے. سپریم کورٹ نے اور بہت سی باتیں کی ہیں جی. اور باقی انہوں نے بھی جی کہ ایسے ہی لوگ کہتے تماشا ہوگا، تماشا نہیں ہوا. یہ تو جاوید اقبال بھی، جسٹس جاوید اقبال بھی کہہ گئے ہیں جی کہ فیصلوں پہ عمل ہو رہا ہے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز پر ہی انہوں نے بات کی ہے. بڑے آرٹیکل تو میں نے اور دلچسپ آرٹیکل بھی آپ کو سنا دیے. بہرحال اب وقفہ لیے بغیر ہم ذرا بات کرتے ہیں، جو کالز ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. میر صاحب بہت دنوں کے بعد آپ سے میری بات ہو رہی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سوالات اٹھتے ہیں لیکن میری کال نہیں مل پاتی تھی. اور اب یہ میں بات کرنا چاہوں گا، دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ رات ایک ٹی وی پہ ایک بحث چل رہی تھی، جہاں پہ بحث نہیں چل رہی تھی بلکہ عوام سے رائے لی جا رہی تھی ایک پرائیویٹ چینل پر کہ آپ کی مطلب کیا مزدوری ہے، آپ کیا کماتے ہیں، کیا آپ لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو 100 روپے کماتے ہیں یا 200 کماتے ہیں، باقی ہم داتا دربار کے یہاں پر ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ داتا صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ مطلب ہم یہاں سے کھانا وانا کھا لیتے ہیں. میری ساتھ بات یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے. یہ کیوں نہیں آٹے کو، گندم کو، چینی کو، چاول کو، یہ جو 2-3 چیزیں ہیں یہ اس کو سبسڈی دے کے اور یہ عوام کو پہنچا دیں، یہ کیوں باہر بھیجتے ہیں؟ اگر یہ 5 سال اگر ان چیزوں کو روک دیں، اپنے ملک کے عوام کو کھلائیں پلائیں، تو یہ کبھی بھی لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے، کوئی ٹرین کے نیچے نہیں آئے گا. یہ لوگوں کا پیٹ جب بھرا ہوگا تو کوئی بھی عوام حکومت کے خلاف کوئی بھی نہیں بولے گی. دوسری بات یہ ہے میرے صاحب کہ یہ آج کل یہ چل رہا ہے اس کا چکر، یہ جو صوبوں کا ہے، تو صوبوں کے چکروں میں یہ 4 صوبے تو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، تو یہ باقی تو یہ سب عیاشیوں کی بات ہے ان کی. اچھا جی، 2 باتیں. ایک تو یہ کہ یہ جو دیکھیں آج رمضان کے مہینے میں جگہ جگہ آپ کو لنگر اور دسترخوان نظر آئیں گے جی. اہل ثروت بھی اور عام آدمیوں کی مدد سے اجتماعی تنظیمیں بھی، سوشل تنظیمیں بھی جگہ جگہ خاص طور پر افطاریوں کے لیے بندوبست کرتی ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ جو جیل میں اچھی افطاری جو بیچنے کا انتظام کرتے ہیں. کراچی کے وحید ادارے سے میں واقف ہوں، عالمگیر ٹرسٹ، ویلفیئر ٹرسٹ، وہ خاص طور پر جیل کے قیدیوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ سارا کام لوگوں کی مدد سے ہوتا ہے جی. ہمارے ہاں یعنی کہ مدد کرنے کا، چیریٹی کا کنسیپٹ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں شاید کوئی نہیں ہے. ایک بار آیا تھا کہ 70 ارب کے 90 ارب روپے ہم اس معاملے میں اکٹھا کرتے ہیں جی. یہ شوکت خانم سے لے کر سورت تک جو کہ ادیب رضوی وغیرہ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ابرار الحق کے جو منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے جی. الخدمت کام کرتی ہے، دوسرے لوگ کام کرتے ہیں جی، چھوٹے موٹے ادارے جو مل کر کام کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے کیا جاتا ہے جی. اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا جو مائکرو فائنانس کا ادارہ ہے، اب مجھے نام بھی الشفا ہے جی، یہ جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، یہ بہت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بہت سے اسکول چلا رکھے ہیں انہوں نے، بہت سارے اسکول چلا رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں کے ہاں یہ کانسیپٹ، یہ جذبہ یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ اس کو صحیح سمت پہ لگائے اور کام کرنے کی توفیق دے جی. اور صوبے کی بات ابھی رہنے دیجیے، سیاست ہے، رمضان کے مہینے میں کیا کرنی ہے جی. یہ کال ہے، بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. میر صاحب، یہ ملک میں جو تباہی، قتل و غارت
anarchy